دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بالکل مختصر ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا دھوکہ ہے اور دھوکے کا گھر ہے۔ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ کھانا پینا کمانا، مردوں کا کام کمانا، عورتوں کا کام گھروں کے اندر کام کرنا، کھانے پکانا، اور اچھے اچھے کھانے پکانا عورتوں نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اور اچھے کپڑے پہننا، اچھے سے اچھے کپڑے زیب تن کر کے دوسری عورتوں کے سامنے فخر کرنا، سیر سپاٹے کرنا اور دنیا کی چیزوں میں دل لگانا، اسی کو مقصد بنا لیا ہے ہم نے۔ ہم اپنی زندگی پر ذرا غور کریں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، مقصد زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ مرد حضرات گھر سے باہر جو زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور گھر میں گزارتے ہیں تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور خواتین گھروں میں زندگی گزارتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نمونہ ہیں، صحابہ کرام کی عورتیں صحابیات وہ نمونہ ہیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، انہوں نے مقصد حیات جو اللہ نے بیان فرمایا تھا اس کو اختیار کر کے کیسے زندگی گزاری، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کہ ہم اللہ تعالیٰ شانہ کے پسندیدہ بندے بندیاں بن جائیں۔ ایک یہ چیز ہے، یہ تمام امتوں میں مشترک تھی، یہ چیز تمام امتوں میں مشترک تھی کہ ہر امت اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے۔ اس امت کا امتیاز ہے دوسری امتوں پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے دوسری امتوں پر، اس کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس امت کو اللہ نے ایک کام دیا ہے، اس کے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اگر یہ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ شانہ کے اس حکم کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو نبیوں کے بعد والا جو درجہ ہوتا ہے، بڑا اونچا درجہ، اللہ وہ نصیب فرمائے۔
چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ دو باتیں تو موٹی موٹی باتیں ہو گئیں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم عبادت گزار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، اور دوسرا مقصد حیات جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ دوسروں کو نفع پہنچنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کرنا، ایک اس اعتبار سے ہے۔ یہ پہلی امتوں میں بھی یہ بات تھی۔ ہر دور میں دوسروں کی خیر خواہی کا چاہنا، دوسرے سے تکلیف کا ہٹانا